امریکی کانگریس نے بھی ہماری فتح پر مہر لگا دی، پاکستان نے بھارت کو زوردار تھپڑ رسید کیا، عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا امریکی صدر ہر تقریب میں پاکستان کو سراہتے ہیں، بھارت کے نئے طیارے گرنے کا ذکر کرتے ہیں، یہ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ فیلڈ مارشل نے مجھ سے مشاورت کر کے فیصلے کیے، شاہینوں کی کارکردگی نے بھارت کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کیا، معاشی میدان میں دن رات محنت کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا ہماری قرضوں سے جان چھوٹے گی۔ پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، آئی ایم ایف کا 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ، کہا گورننس کی بہتری سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے، حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کی جائے، ایس آئی ایف سی کو سالانہ رپورٹ جاری کرنے اور حکومتی مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی۔ رپورٹ میں کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب میں کمی بدعنوانی کے خطرات کی علامت ہے۔ 2019 میں چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت ظاہر کرتی ہے، اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے، اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دھمکی آمیز بیانات، الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، این18 ہری پور سے امیدوار شہرناز عمر ایوب کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ نے حویلیہ جلسے میں انتظامیہ، پولیس اور انتخابی عملے کو دھمکایا، سہیل آفریدی کے رویے سے ضمنی انتخاب متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کا عندیہ، الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے فوج بھی طلب کر لی۔ کل میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی۔ 7ویں دفعہ آج بھی مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا تھا دھاندلی کو روکنا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ بیان میرے گلے میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا 1.5 سال سے قانون اور آئین کا احترام کر رہے ہیں، میرے پاس عدالت کے احکامات موجود ہیں، پھر بھی بانی سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت 6 رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 5 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے محمد میں آپریشن کے دوران 4، لکی مروت میں 2، ٹانک میں 1 خارجی مارا گیا۔ کرم میں 2 کارروائیوں کے دوران 23 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مارکہ حق کے فاتح ایئر چیف کے دبئی ایئر شو میں شرکت، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی دوست ملکوں کی فضائی افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ایئر چیف یو اے ای کے انڈر سیکرٹری دفاع اور اماراتی ایئر فورس کے کمانڈر سے ملے، اماراتی قیادت نے پاک فضائیہ کی جدت، مقامی صلاحیتوں کو سراہا، مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور مستقبل شراکت داری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ دبئی ایئر شو میں پاکستان کے دوست ملکوں کے ساتھ JF-17 کی خریداری کے لیے ایم او یو پر دستخط، شو میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 سپر مشاق نمائش کے لیے پیش۔ دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کی دھوم، بھارتی پائلٹس بھی JF-17 تھنڈر سے معروف، طیارے کو چھونے کے لیے بے قرار نظر آئے۔ بھارتی پائلٹ سے پاکستان ایئر فورس پویلین کا دورہ کیا، JF-17 تھنڈر سے متعلق تفصیلات پوچھی، طیارے کے ساتھ سیلفیاں بھی لی۔
ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کے لیے سعودی عرب سے مدد مانگ لی۔ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ کر کہا کہ ایران ٹکراؤ نہیں چاہتا اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا حل چاہتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ بتایا سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ سے ایک دن پہلے تہران سے خط بھیجا گیا۔ سعودی عرب کی غزہ اور شام میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ غزہ اور خان یونس پر حملے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی وزیر کے اشتعال انگیز بیان پر سعودی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ کہا اسرائیلی اشتعال سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ غزہ پر حملے فوری بند کرائے جائیں۔ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیاں رکوائے۔ برازیل کے شہر بیلم میں کاپ 30 کے پویلین میں خوفناک آگ لگ گئی۔ ہر طرف افراتفری، پویلین سے شرکاء جان بچا کر بھاگ نکلے۔ حکام نے بتایا آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتش زدگی کے باعث کاپ 30 کی آج کی سرگرمیاں منسوخ کر دی گئیں۔ حکام نے عمارت خالی کرا لی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر بیلم کاپ 30 کانفرنس جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیٹو ہیڈ کوارٹرز آمد۔ سیکرٹری جنرل نیٹو نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ جنرل مارک روٹے سے ملاقات میں خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی و عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ برسلز میں پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعلیمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیٹر سیجارٹو نے MOU پر دستخط کیے۔ ہنگری کا سب سے بڑا اسکالرشپ کوٹا پاکستان کے لیے مختص۔ پاکستان اور سلوینیا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا باقاعدہ جائزہ ممکن ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارا D8 میڈیا فورم میں شرکت کے لیے باکو پہنچ گئے۔ آذربائیجان کی میڈیا ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد اسما علیوف نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ عطا تارڑ میڈیا تعاون، حقائق پر مبنی رپورٹنگ، ڈیجیٹل میڈیا سے موقف پیش کریں گے۔ رکن ممالک کے درمیان ہم آہنگی، تجربات کے تبادلے، تعاون کے مواقع پر بات ہوگی۔ جسٹس بابر ستار سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں کی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست۔ سپریم کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ آئینی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق شامل۔ ہم نے اپنے الائنس کی طرف سے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے کیا ہے۔ جس طرح قانون سازی کر رہی اس لیے یہ عوامی مفاد کے خلاف قانون سازی کر رہی۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم عوامی مفاد کے خلاف ہے، یہ صرف اشرافیہ کے لیے لائی گئی۔ آج ہم یوم سیاہ منائیں گے، اسد قیصر کہتے ہیں۔ عوام سے اپیل ہے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد تحریک تحفظ آئین کی سربراہی سے ہٹانے پر غور۔ PTI اور دیگر اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت۔ PTI رہنما کا کہنا ہے آئندہ 2 سے 3 روز میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ آج ایک کمیونسٹ صدر ٹرمپ سے ملنے آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ امریکیوں کے لیے کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی جمعہ کی دوپہر صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کانگریس کے ارکان نے مل کر ایک متنازع ویڈیو جاری کی۔ کانگریس ارکان نے فوج کو صدر ٹرمپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔